برابر حدیثیں اب بہت سی سمجھ میں آ جائیں گی. تو اگر یہ کیا مخلوق کا ذکر عبادت ہو، مخلوق کے چہرے پر نظر عبادت ہو، ان کے ذکر کا سننا عبادت ہو. عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے، یہ کسی آدمی کا ذکر عبادت اور اس کے چہرے پر نگاہ عبادت، یہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ قرآن بھی تو اللہ نہیں ہے، کتاب اللہ ہے، مگر اس کا پڑھنا عبادت ہے یا نہیں؟ کوئی پڑھواؤ دوسرا تو اس کا سننا عبادت ہے یا نہیں؟ اس کے حروف پر نظر عبادت ہے یا نہیں؟ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ حفظ ہو بھی تب بھی ناظرہ پڑھنے میں جو فضیلت ہے وہ زبانی پڑھنے میں نہیں ہے، کیونکہ ناظرہ میں زبان بھی مصروف عبادت ہے، نگاہ بھی مصروف عبادت ہے، اور زبانی پڑھنے میں بس زبان ہی مصروف عبادت ہے، نظر مصروف عبادت نہیں ہے. تو یہ کتاب اللہ میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خالق کے تعلیمات کا لفظی مجموعہ ہے. تو اسے اگر پڑھیں گے، تعلیمات الہیہ زبان پر آئیں گے، مقصد ربانی پورا ہوگا. اس کو سنیں گے، تعلیمات الہیہ گوشزد ہوں گے، اس کا مقصد پورا ہوگا. اگر اس کو حروف پر نظر کریں گے، تعلیمات الہیہ نظر سے گزریں گے، جو مقصد ہے خالق کا وہ پورا ہوگا. تو جب جو لفظی مجموعہ ہو اس کا پڑھنا عبادت، سننا عبادت اور حروف پر نظر عبادت، تو جو اس تعلیمات کا عملی مرقع ہوگا اس کا پڑھنا عبادت ہے، اس کا ذکر عبادت ہوگا. اس کا سننا عبادت ہے، اس کے مجلس ذکر میں بیٹھنا عبادت ہوگا. اس کے حروف پر نظر عبادت ہے، اس کے چہرے پر نظر عبادت. صلوات بھیجیے بلند. پھر بلند آواز سے پڑھنا. اور یہ نظر الی وجہ علی عبادہ اس روایت کے تو راوی جناب ام المومنین ہیں. جب ان کے والد بزرگوار ایک مرتبہ غور سے حضرت علی بن ابی طالب کے چہرے پر نظر جمائے ہوئے دیکھ رہے تھے تو انہوں نے دریافت کیا کہ یہ آپ اس وقت اس طرح غور سے علی کے چہرے کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا تم نے رسول کا یہ قول نہیں سنا ہے کہ نظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے پر نظر عبادت ہے. صلوات بھیجیے بلند. پھر بلند آواز سے پڑھنا. اب ذرا غور فرمائیے یہ کس طرح عملی مرقع ہیں تعلیمات ربانی کا، بلکہ لفظوں سے وہ اہمیت اکثر سمجھ میں نہیں آئی ہے جو ان کے عمل سے سمجھ میں آئی ہے. قرآن مجید میں نماز کے احکام بہت ہیں، برابر حکم ہے نماز پڑھو نماز پڑھو. کبھی یقیمون الصلاۃ کی لفظوں میں، کبھی یقیم الصلاۃ کی لفظوں میں، کبھی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، طرح طرح سے لفظ میں بدل بدل کے احکام ہیں. مگر کیا وہ اہمیت نماز کی سمجھ میں آئی تھی جو اس وقت سمجھ میں آئی جب علی کا مسلح جنگ صفین میں مابین صفوف لشکر بچھا ہے اور تیر آ کے پاس گر رہے ہیں، اور جناب ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ جگہ نماز پڑھنے کی ہے، اور حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ اسی نماز کے لیے تو ہم جہاد کر رہے ہیں. صلوات بھیجیے بیٹے. تو بتائیے یہ اہمیت نماز کی سمجھ میں آئی. اور اب مصائب تو بہرحال دہرائے جاتے ہی ہیں. جو حضرات راوی پنڈی میں تھے انہوں نے بھی یہ سنا ہوگا، ان کے سامنے کیا تھا کہ اس صفین میں جو اہمیت
نماز کی سمجھ میں آئی کیا اس سے بھی اتنی اہمیت سمجھ میں آئی جتنی کربلا کی نماز ہوتی ہے. یہ آل رسول ہیں، مگر خود رسول کو حکم الہی یہی تھا کہ رات بھر جاگنے کی ضرورت نہیں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. نصف شب کیا کم و بیش عبادت کیجیے، باقی آرام کیجیے. عموماً آل رسول کا بھی عمل یہی تھا، مگر حضرت امام حسین علیہ السلام جو آخری زندگی کی رات تھی اور جسے مانگ کر حاصل کیا تھا، طلب کر کے جسے حاصل کیا، اور وہ رات کیوں کر گزاری؟ باتو بین راکع وساجد وقائم. پوری جماعت نے یوں شب گزاری کہ کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے. لہم دوی کدوی النحل. اس رات کے سناٹے میں ان کے تسبیح و تحلیل و مناجات کی آوازیں یوں گونج رہی ہیں جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے آواز آیا کرتی ہے. یوں رات گزری. حالانکہ آج اسے وہاں اس تشریح سے نہیں عرض کیا تھا کہ یہ کون ہے، زندگی کی آخری رات ہے، شب عاشور. آج دلوں کی تمنائیں کیا ہو سکتی ہیں؟ بہنوں کی تمنا ہوگی کہ آج تا دیر بھائی ہمارے پاس بیٹھے، ذرا غور سے بھائی کی صورت دیکھتے رہیں، اور جو کل بیوہ ہو جائیں گی ان کی تمنائیں ہوں گی کہ آج ہمارے شوہر ہمارے پاس بیٹھ کر آئندہ کے لیے کچھ ہمیں ذریعہ بتا جائیں، کچھ ہمیں سمجھا جائیں. اور ارباب اعضاء ماؤں کی تمنا ہوگی کہ ہمارے بیٹے ہماری نگاہوں کے سامنے رہیں، ہم انہیں غور سے دیکھتے رہیں. اور اہل دل وہ بیٹی جو باپ کے سینے پر سونے کی اس کی تو آرزو ہوگی کہ میں یہ آخری رات باپ کے سینے پر گزار دوں. روایت نہیں عرض کر رہا ہوں، مگر جیسے چشم دل سے مجھے محسوس ہو رہا ہے، دیکھ رہا ہوں کہ سکینہ بیٹھی ہیں، بیویاں کہہ رہی ہیں بیٹی رات بہت آئی ہے، آرام کرو جا کے، اور سکینہ کہتی ہے بابا تو آئے ہی نہیں. ماشاء اللہ، اجرکم علی اللہ. مجھے معلوم ہے ایک روایت اکثر اہل منبر سے آپ نے سنی ہوگی اور بعض کتابوں میں بھی ہے، انکار نہیں ہے، مگر میرے ضمیر نے کبھی اسے قبول نہیں کیا ہے. پوری جماعت کے لیے تاریخ بتا رہی ہے کہ باتو بین راکعین و ساجد و قائم. سب نے پوری رات گزاری ہے رکوع و سجود و قیام میں. تو میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ لیلا رات بھر منتظر نہیں کہ میرا بیٹا شبیہ پیغمبر آ جائے تو میں ذرا غور سے اپنے فرزند کے شباب کو دیکھتی رہی ہوں. مگر وہ تو باپ کے پہلو میں مصروف عبادت تھے، اور اس کا ثبوت مل گیا کہ جو رات بھر جاگے ہوں وہ تو ان کو وضو کرنے کی بھی تاخیر کی ضرورت نہیں، پہلے سے باوضو ہیں. تو جو اول حقیقی وقت نماز فجر کا ہو سکتا ہے اس وقت فریضہ فجر ہوگا. تو آج کے صبح کی نماز میں مولا نے کیا خصوصیت برتی کہ روز کے مؤذن
حجاج ابن مسروق جعفی، اور عاشور کے صبح کی نماز فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر آج اذان، تم دیکھو، دیکھا آپ نے بیٹا باپ کے پیچھے، باپ کے پاس بلا فاصلہ موجود تھا، فرماتے ہیں آج اذان تم دے دو۔ یہ صبح کی نماز ہے، امام کا عمل ہے، بہت پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک پہلو تو مخالف جماعت کے لیے ہو سکتا ہے کہ علی اکبر جس طرح صورت میں رسول سے مشابہ تھے، جس طرح سیرت میں رسول سے مشابہ تھے، اسی طرح آواز اتنی مشابہ تھی پیغمبر سے کہ جب کلام کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا پیغمبر گفتگو فرما رہے ہیں۔ تو آج مولا چاہتے تھے کہ ان نام نہاد مسلمانوں کو اللہ اکبر کی صدا رسول کی لہجے میں، رسول کی آواز میں سنوا دو۔ اور ہاں ایک مقصد اپنے دوستداروں کے لیے بھی تھا، معلوم تھا کہ میرا علی اکبر بھولنے کی چیز نہیں ہے۔ تو آج، اور ہاں نمازی حضرات بھی واقف ہوں گے جو پابند نماز ہیں، کہ سب سے زیادہ مشکل صبح کی نماز ہوتی ہے۔ صبح کی نماز کے پابند اکثر جو پابند ہیں اور نمازوں کے، وہ بھی صبح کی قضا پڑھ لیتے ہیں۔ تو اہل قضا مولا نے صبح کی اذان علی اکبر سے دلوائی کہ کوئی علی اکبر کا ماتم دار، کوئی جوان جو علی اکبر کا نوحہ پہنچا ہے، اس کو اس وقت آنکھ کھل جائے اور بستر پر اسے یاد آئے کہ اس وقت میرا شہزادہ کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، تو وہ شاید علی اکبر کی آواز پر آ جائے۔ ماشاء اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اور ہاں ایک نفسیاتی پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مولا کو تصور تھا کہ ارے رات بھر لیلا نے صورت نہیں دیکھی، تو اس وقت بیٹے کی صدا ہی سن لے۔ یہ صبح کی نماز، کیا کہنا اس نماز کا جس کے تعقیبات میں کربلا کا جہاد ہو۔ ادھر صفے نماز منتشر ہوئی، ادھر صفے جہاد مرتب ہو گئی، اور اس کے بعد اب ظہر کی نماز۔ اللہ اکبر، میدان میں تیر برس رہے ہیں، آگ برس رہی ہے گرمی سے، خون کی بارش ہے، اور اس حالت میں ابو ثمامہ ساعدی حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مولا وقت نماز آ گیا ہے، تمنا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ نماز بجماعت ہو جائے۔ اہل علم واقف ہیں اور دوسرے باخبر حضرات بھی جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ مشکل ظہر کے وقت کا پہچاننا ہے، اور جتنے نمازیں ہیں اس کا احساس اور مشاہدے سے اگر نگاہ میں قوت امتیاز ہے، خط ابیض نمایاں ہونا صبح کی علامت ہے، وہ جن لوگوں کو نگاہ امتیاز ہے وہ دیکھ کے محسوس کر لیتے ہیں کہ صبح کی نماز کا وقت آ گیا یا نہیں۔ اسی طرح مغرب، خواہ وہ سورج کا ڈوبنا ہو، خواہ وہ سرخی کا دور ہونا ہو جو فقہ جعفری کا مسئلہ ہے، تو وہ بھی آنکھوں سے دیکھنے کی چیز ہے، مگر یہ ظہر کی نماز خط نصف النہار، وہ خط لکیر جس سے کہ آسمان کے دو ٹکڑے ہو جائیں ادھر اور ادھر، وہ خط نصف النہار، وہ کوئی لکیر تھوڑی ہے آسمان پر کھینچی ہوئی، وہ تو خط موہوم ہے۔ اور یہ معمولی ریاضی داں بھی بچے جانتے ہوں گے کہ خط طول میں تقسیم ہوتا ہے، عرض میں تقسیم نہیں ہوتا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ 54 جزو غیر منقسم ہے، اس میں جز کوئی نہیں ہے،
تو وہ لکیر جب تک کہ آفتاب ادھر ہے اس وقت تک وقت نہیں آیا، زوال نہیں ہوا۔ جب آفتاب ادھر ہو گیا تو زوال ہو گیا۔ اتنی نازک چیز کہ امام سے پوچھا گیا معصوم سے کہ حل دخل وقت ظہر، ظہر کا وقت آ گیا؟ آپ نے فرمایا لا نعم، نہیں ہاں۔ اس نے کہا یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آیا، یہ بولا کیا نہیں بھی اور ہاں بھی؟ آپ نے کہا جب تک تم نے پوچھا ہے نہیں آیا تھا، اور جب تک میں نے نہیں کہا آ گیا، تو میں نے ہاں کہہ دیا۔ اتنا نازک فرق۔ اور مجھے تو لفظیں یہی معلوم ہوتی ہیں کہ یہ ہے نگاہ غیر معصوم کی عصمت، کہ ابو ثمامہ کہہ رہے ہیں اور امام جواب میں یہ نہیں کہتے کہ ہاں آ چکا ہے وقت۔ ارشاد فرماتے نعم ھذا اول وقتھا، تم نے نماز کو یاد کیا، اللہ تمہیں نمازیوں میں شمار کر لے، ہاں یہ اول وقت نماز ہے۔ اسی سے یہ سوال غلط ہے، کوئی کہے کہ آخر مولا نے حکم کیوں نہیں دیا تھا؟ جب تک ابو ثمامہ نے کہا ہے تب تک تو وقت آیا ہی نہیں تھا۔ اس کے معنی کہ جہاد ہو رہا ہے نگاہ ہے آفتاب پر، اور کوشش یہ ہے کہ مولا کہنے نہ پائیں کہ ہم اپنا نذرانہ ذوق نماز پیش کر دیں۔ اور مولا نے تصدیق کی، دعائیں دی کہ ذکرت الصلاۃ، تم نے نماز کو یاد رکھا، خود سے یاد کیا، اللہ تمہارا شمار نمازیوں میں کر لے۔ میں کہتا ہوں عزاداران حسین سے کہ اگر مولا کی دعائیں لینا ہے تو نماز کو نہ بھولیے۔ اب اس کے بعد فرمایا ہے کہ ان سے کہو کہ اتنی دیر کے لیے نماز روک لیں، جنگ روک دیں کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ اتنا فقہ کے مسئلے سے میں واقف ہوں کہ اسلام نے ہر وقت کے لیے نماز کی ترکیب بتا دی ہے۔ جنگ مغلوبہ میں بھی نماز ہو سکتی ہے، جب جنگ ہو رہی ہو، اثناء نماز میں بھی اس کی ترکیب بتا دی ہے۔ تو نماز کے لیے جنگ روکنے کی ضرورت نہ تھی، مگر میرا دل یہی کہتا ہے کہ اگر یہود سے مقابلہ ہوتا تو التواء جنگ کی درخواست نہ کی جاتی، اگر نصارہ سے مقابلہ ہوتا تو جنگ کو روکنے کی درخواست نہ کی جاتی، چونکہ بد نصیبی سے نام نہاد مسلمانوں سے مقابلہ تھا۔ تو یہ التواء جنگ کی درخواست نہ تھی، یہ ان کے ضمیر اسلامی کو بیدار کرنے کی امکانی کوشش تھی۔ مگر کیا مہلت ملی؟ جو سخت جواب ملا وہ نہیں عرض کروں گا، مگر مہلت ملی ہوتی تو کیا ضرورت تھی دو ساتھیوں کو سامنے کھڑا کرنے کی؟ مہلت نہیں ملی، تب مولا نے دکھلا دیا کہ یہ تو تمہارے شرافت اسلامی کا امتحان تھا، اب تم نے جنگ نہیں روکی تو دیکھو تو صحیح جو نماز ہو اور بجماعت ہو۔ اور وہ کس طرح کہ دو کو سعید ابن عبداللہ حنفی اور زہیر ابن قین کو کھڑا کر دیا کہ جو تیر آئے اپنے اوپر روکو، لیجئے ادھر نماز ہو رہی ہے، ادھر تیر کھائے جا رہے ہیں۔ ہاں عزاداران حسین سنے کہ میں کہتا ہوں کہ یوں تو پورا جہاد کربلا شریعت اسلام کی خاطر ہے، لیکن یہ دو قربانیاں ہیں جو بلا شائبہ مجاز نماز کی خاطر ہوئی ہیں۔ اب جس نماز پر مولا اپنے ایسے دو جانبازوں کو قربان کر دیں، اس نماز کو ہم اپنی بے توجہی سے پامال کریں تو کیا مولا ہمیں اپنا دوستدار سمجھ سکتے ہیں؟ کیا مولا ہمیں اپنا سچا عزادار سمجھ سکتے ہیں؟ صورت واقعہ بتاتی ہے کہ ادھر نماز ہو رہی ہے اور ادھر شہید زمین پر نہیں گرتے، یہ قوت ارادی ہے کہ طے کر کے کھڑے ہوئے ہیں کہ مولا نماز پڑھ لیں، تو جب تک سلام نہیں پھیرا زمین پر نہیں گرے۔ ادھر مولا نے سلام پھیرا، ادھر زخموں سے چور زمین پر گرے، اور مور کر پوچھتے ہیں وفیت تو یا ابا عبداللہ، کیوں مولا میں نے حق وفا ادا کر دیا؟ اور امام فرماتے ہیں نعم وفیتا جزاک اللہ خیرا، ہاں تم نے وفا کر دی،
اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. بس ارباب اعضاء، یہ تو ظہر کی نماز تھی، اور اب کتب مقاتل بتاتے ہیں کہ مولا نے وقت فضیلت پر پھر عصر کی نماز بھی پڑھی ہے، مگر اب میری زبان میں طاقت نہیں ہے کہ میں کہہ سکوں کہ اس نماز میں قیام کس طرح تھا، اس نماز میں رکوع کس عالم میں تھا. بس سجدے کی خصوصیت تاریخ اسلام میں یقیناً ہمارے مولا علی کا سجدہ بھی یادگار ہے، اور میں کہتا ہوں یہ تو باپ کی میراث تھی. باپ کے سر پر ضربت بھی نماز میں لگی، بیٹے کے گلے پر خنجر بھی نماز میں چلا. وہ علی کی نماز صبح تھی 19 ماہ رمضان کی، یہ حسین کی نماز عصر ہے 10 محرم کو. مگر میں بارگاہ علی میں خود عرض کرتا ہوں کہ اے مولا، بے شک آپ کی نماز بھی یادگار، آپ کا سجدہ بھی یادگار، مگر مولا آپ کو سجدے سے سر اٹھانے کا موقع ملا. اور حسین نے تو بس سر سجدے میں رکھ دیا، پھر خود نہیں اٹھایا. خداوند تمام حاضرین کے مقاصد دینی دنیا، خداوند ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے. خداوند ہمیں رسول و آل رسول کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا. خداوند جو بیمار ہوں انہیں شفا و صحت عطا، جو مر گئے انہیں رحمت و مغفرت سے معذور. خداوند ہمارے لیے آخرت کی منزل کو دنیا سے بہتر کرے. ویسے ادائے قلیل کو ہم سے قبول فرما. برحمتک